گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور یہ ایک واحد تیز رفتار گاڑی ہے کہ جو کسی کے ٹھہرانے سے نہیں ٹھہرتی، بلکہ مسلسل چلتی رہتی ہے، اور ہر دن انسان کو اس کی موت اس کی قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے صحیح استعمال کریں تب بھی گزر جاتی ہے، اسے غلط استعمال کریں تب بھی یہ گزر جاتی ہے۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا استعمال صحیح کرتے ہیں، اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کرتے ہیں۔ انسان کے پاس جتنی سرمایے کی شکلیں ہیں، پیسے کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، کپڑوں، زمینوں، جائیدادوں کی شکل میں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ انسان کی زندگی کے اوقات ہیں۔ یہ ایسی دولت ہے جب ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتی۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا دیوالیہ ہوا، پراپرٹیاں بک گئیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے، زمینیں برباد ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن ان کی قسمت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے حالات ٹھیک کر دیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت کے منہ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جن کے بچنے کی امید بھی نہیں ہوتی وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن زندگی کے گزرے ہوئے لمحات واپس نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی انسان اپنی ساری جائیدادیں خرچ کر کے گزشتہ ایک دن کو واپس لانے کی سعی کرے تو اسے زندگی کا گزرا ہوا ایک دن واپس نہیں آ سکتا، نہیں مل سکتا۔ ہم سب کے دن، مرنے کا دن مقرر ہے، سن بھی مقرر ہے، مہینہ، ہفتہ اور دن بھی مقرر ہے، لمحہ بھی مقرر ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ان دنوں میں سے کوئی دن ہمارا بھی متعین ہے۔ ہمیں سے کسی کا ہفتہ ہوگا، کسی کا اتوار ہوگا، کسی کا پیر ہوگا، کسی کا منگل ہوگا، بدھ ہوگا، جمعرات ہوگا، کسی کا جمعہ ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب کو جمعہ نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، من مات لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ وقی فتنۃ القبر۔ جسے جمعے کی رات نصیب ہوئی یا جمعے کا دن نصیب ہوا، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، چاہے وہ گناہ گار بھی ہو، تب بھی نہ قبر میں اس سے سوال و جواب ہوگا، نہ اس کی قبر میں اس کو عذاب ہوگا۔ تو ہمارے لیے دن متعین ہے، کسی نہ کسی دن جانا ہے۔ اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے کچھ کر لیں، تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈر کر حرام چھوڑ کر اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک کو بہت غور کرنا چاہیے اور بہت سوچنا چاہیے کہ تم نے کل کے دن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب آدمی کسی بڑے سفر پہ جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، مہینوں پہلے اپنا سامان سیٹ کرتے ہیں، مہینوں پہلے احرام خریدتے ہیں، مہینوں پہلے پٹی والی چپل خریدتے ہیں، مہینوں پہلے بغیر خوشبو کے صابن خریدتے ہیں، اور مہینوں پہلے اپنے بیگ تیار کرتے ہیں، کپڑے تیار کرتے ہیں اور اپنا سامان سفر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اتنے لمبے سفر میں آنا ہے تو اس کے بارے میں بھی تو تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم نے اتنے لمبے سفر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو غدن سے تعبیر کیا ہے۔ غدن کہتے ہیں آئندہ کل کو، آئندہ کل کو۔ اب یہ آیت اتری ہے 1450 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں قیامت کے لیے لفظ غد کا استعمال کرنا یہ قیامت کی تقریب کے لیے ہے کہ ہر ایک کو یوں سمجھنا چاہیے کہ میری قیامت کل آنی ہے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ میری موت ابھی سالوں دور نہیں ہے، میری موت کل ہی آنی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ تمہیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے۔ جب یہ سوچو تو پھر تم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور یوں نہ سمجھو کہ تم اللہ کو چکر دے دو گے، دھوکہ دے دو گے، غلط بیانی سے اللہ سے جان چھڑا لو گے، اس لیے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک کو تمہارے سارے کیے کی سب خبر ہے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور ہم سب کے اعمال نامے کھلیں گے، ہم سب کے راز فاش ہوں گے، ہم سب کی تنہائیوں کی برائیاں بھی سامنے لائی جائیں گی، تو کتنی شرمندگی ہوگی اگر مرنے سے پہلے اس کو معاف نہ کرایا جائے، کتنی شرمندگی ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر ایک پر یہ دن آنا ہے کہ ان قریب تمہارا رب براہ راست تم سے بات کرے گا، ولیس بینہ وبینہ ترجمان، اور بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، واسطہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے نہیں کہیں گے اس سے پوچھ کے بتاؤ یہ کام اس نے کیا ہے، اس سے پوچھ کے بتاؤ یہ کام اس نے کیوں کیا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ براہ راست بات کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ براہ راست ہم کلام ہو۔ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اب جب اللہ سے ہم کلامی ہوگی اور اللہ پوچھ گچھ کریں گے، فینظر ایمن منہ، اب وہ دائیں دیکھے گا کہ شاید کوئی نیکی میرے پاس ہو جو میں پیش کر دوں، فلا یری الا ما قدم، اسے نہیں نظر آئے گا مگر وہ جو اس نے کیا ہوگا، یعنی برائیاں۔ فینظر اشأم منہ، اور پھر بائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، اسے نہیں ملے گا مگر وہ جو اس نے کیا ہوگا۔ فینظر بین یدیہ، اب وہ سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا، فلا یری الا النار تلقاء وجہہ، اس کو اپنے سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ اب یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے، یہ پیشی ہم سب کی ہونی ہے، یہ حساب ہم سب سے ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ میرے دوستو، سب سے زیادہ انسان کی زندگی کو برباد کرنے والی چیز وہ اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ ہے۔
جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں گناہ بہت آسان ہو گیا ہے، سستا بھی ہو گیا ہے، آسان بھی ہو گیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے چلے جائیے، 40 سال پیچھے چلے جائیے، گناہ کرنا کسی درجے میں مشکل تھا، اور گناہ کرنا کسی درجے میں مہنگا بھی تھا، مشکل بھی تھا۔ آج گناہ سستا بھی ہو گیا، آسان بھی ہو گیا۔ اس لیے دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، پڑھنے لکھنے والے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، سمجھدار بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، ٹوپیوں والے، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ گناہ سستا ہو گیا ہے۔ جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی وبا چل پڑے، کوئی وائرس چل پڑے، تو اچھے صحت مند بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑے پکے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے اور طوفانی بارش آتی ہے اور ہر طرف گندے پانی کے نالے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پاک صاف رہنے والوں کے پانچوں پہ بھی چھینٹے پڑی جاتے ہیں۔ آج ہمارا دور ایسا بے حیائی میں جا ڈوبا ہے، ایسا بے دینی میں جا ڈوبا ہے، اتنے تنہائی کے گناہ پھیل گئے ہیں، اتنے تنہائی کے گناہ عام ہو گئے کہ دیندار طبقہ بھی ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے موت کے بعد کے لیے کیا تیار کیا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو، اور جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو آیت خوفناک ہے، سب سے زیادہ جو آیت ڈراؤنی وہ سورہ قاریہ کی آخری آیت ہے۔ قرآن مجید میں ڈراؤنی آیتیں بہت ہیں، جہنم کے تذکرے جگہ جگہ ہیں، قیامت کے تذکرے جگہ جگہ ہیں، ایسی آیات ہیں کہ زندہ دل لوگ جب ان آیات کو پڑھتے تھے تو ساری رات روتے تھے، بعض بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک آیت آئی، اس آیت کو پڑھا اور تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، گھر اٹھا کر لے جائے گئے اور کئی دن تک گھر میں رہے، لوگ ان کی عیادت کو آتے رہے۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھی ہیں۔ زرارہ ابن ابی اوفا قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، جب یہاں پہنچے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب یہ آیت پڑھی تو دھڑام سے گر گئے اور روح پرواز کر گئی۔ تو قرآن پاک کے اندر بڑی ڈراؤنی آیتیں بھی ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت سورہ قاریہ کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سب سے ڈراؤنی آیت ہے کہ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں تم نے ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی ویڈیو کی شکل میں تمہیں دکھایا جائے گا۔ کتنی شرمندگی ہوگی جب انسان کی گئی کارستانیاں اور اس کی گئی برائیاں اور سیاہکاریاں ویڈیو کی شکل میں اسے دکھائی جائیں گی، تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ لیکن اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ پچھلا صاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ توجہ سے سنیے، عجیب بات ہے یہ، عجیب بات ہے یہ۔ اب علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس اعمال نامے میں فرشتوں نے لکھا تھا اس اعمال نامے سے مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کی میموری سے بھی مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کے ان حصوں سے بھی بھلا دیتے ہیں جن زمین کے حصوں پہ اس نے گناہ کیے تھے، تاکہ قیامت کے دن کوئی گواہ اس کے خلاف کوئی گواہ ہی نہ رہے۔ ایک انسان جب توبہ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن کی نجات کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اب اس کو سزا نہیں ہوگی، اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی۔ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور گناہوں کی سزا آخرت میں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی، قیامت میں بھی ملے گی، جہنم میں بھی ملے گی۔ لیکن جب کسی کا گناہ معاف ہو گیا، اب نہ اسے دنیا میں سزا ملے گی، نہ موت پہ ملے گی، نہ قبر میں ملے گی، نہ قیامت میں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ گناہ اعمال نامے سے اپنی قدرت سے مٹا دیتے ہیں۔ فرشتوں سے نہیں کہتے اس کو کانٹا لگا دو، اس کو کراس لگا دو، اب اس نے معافی مانگ لی ہے، ایسے نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک اپنے امر سے اس کو محو کر دیتے ہیں کہ وہاں کراس بھی نہیں رہتا، کانٹا بھی نہیں رہتا، اور وہ اعمال نامہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی گناہ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے، چونکہ فرشتے بھی تو ایسے ہیں نا کہ وہ نسیان سے تو پاک ہیں، فرشتے بھولتے نہیں ہیں، ہم تو بھول جاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، فرشتے بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حافظے سے وہ چیز نکال دیتا ہے، اور زمین کے جس حصے پہ اس نے گناہ کیے تھے ان حصوں سے بھی مٹا دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آسمانوں میں اس کی خوشی میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آج کوئی خاص رات ہے، کوئی عید کی رات ہے، یا کوئی خاص مقدس اور مبارک رات ہے کہ آسمانوں کو سجایا گیا ہے، آسمانوں میں چراغاں کیا گیا ہے؟ تو کہنے والے بتاتے ہیں ان فلان ابن فلان قد اصطلح اللیلۃ مع مولاہ، آج فلاں فلاں کے بیٹے اور فلاں فلاں کی بیٹی نے اپنے مالک سے صلح کی ہے۔ اس کی خوشی میں اللہ نے آسمانوں کو سجایا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الجامع الصغیر میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بے اولاد ہو اور بے اولادی میں اس کی عمر ہی اولاد کی گزر جائے، یعنی 60 سال کو ایک عورت پہنچ گئی، اب 60 سال کے بعد تو بچہ نہیں ہوگا نا، 60 سال کے بعد تو عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ مرد کو ہو سکتا ہے 60 سال کے بعد مرد میں اتنی قوت رہے گی، ہو سکتا ہے، لیکن عورت 60 سال کے بعد عام طور سے بچہ نہیں جنتی، بانجھ ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیم، عربی میں اس کو عقیم کہتے ہیں، یعنی بانجھ۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بانجھ عورت جس کی اولاد جننے کی اب عمر ہی نہیں رہی، اگر بانجھ ہونے کے بعد اسے اولاد ہو جائے، ساری زندگی جوانی اولاد کو ترستی رہی اور اولاد جننے کی عمر بھی چلی گئی، اب اللہ نے اپنی قدرت سے اسے اولاد دے دی، بتائیے اسے کتنی خوشی ہوگی؟ بھائی اس کی خوشی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بولیے تو صحیح، لگا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں للہ افرح بتوبۃ التائب من العقیم الوالد، اللہ تعالیٰ کو اس بانجھ عورت کو اولاد کے ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایک بندے کی توبہ پہ خوشی ہوتی ہے، ایک بندے کی توبہ پہ اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضال الواجد، اور اگر کسی کو پیاس لگی ہو بڑی شدید، اتنی پیاس لگی ہو کہ بس جیسے پیاس سے مرا جا رہا ہے، زمان اسے کہتے ہیں جو پیاس کی اس حد کو پہنچا ہوا ہو کہ اب اگر پانی نہیں ملا تو مر جائے گا، اتنی پیاس لگی ہوئی ہو۔ اب اگر اچانک اسے ٹھنڈا میٹھا پانی مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک گنہگار بندہ، ایک گنہگار بندی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس پیاسے کو پانی ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ پیاسے کو پانی ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے ایک گنہگار بندے اور بندی کی توبہ سے۔ اور تیسری مثال آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہو،
کسی ریگستانی علاقے کا، اور سواری اس کے پاس ہے، سواری پہ اس کا کھانا بھی ہے پینا بھی ہے۔ راستے میں اسے کہیں آرام کی ضرورت پیش آئی تو اس نے سواری کو کھڑا کیا اور سو گیا، کوئی درخت مل گیا سائے میں لیٹ کے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سواری نہیں تھی، اور دور دور تک کہیں سواری نظر نہیں آ رہی۔ اب بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، پیاس بھی بہت لگی ہوئی ہے، مگر کھانا بھی سواری پر، پانی بھی سواری پر، اونٹ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ پیاس اور بھوک سے ایسا بے تاب ہوا کہ اب اسے ڈر ہے اب بھی پانی اور کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اچانک کہیں سے وہ سواری نمودار ہو جائے اور اس کو پانی بھی مل جائے اور کھانا بھی مل جائے۔ جتنی اس کو خوشی ہوگی اس گمشدہ سواری کے ملنے سے اور گمشدہ کھانے اور پانی کے ملنے سے، اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے ایک گنہگار بندے اور بندی کی توبہ سے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ جس کی سواری گم ہوئی ہے اسے تو سواری کی ضرورت ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے، اور جس بانجھ کو اولاد ملی ہے تو اس کو تو خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد کی تو ہمیشہ ہی ضرورت ہے، بلکہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ پیاسا جسے پانی کی حاجت تھی اور پانی کے بغیر وہ مرا جا رہا تھا، اس کو تو پانی کی ضرورت ہے، اس کا خوش ہونا تو بجا ہے۔ بتائیے اللہ کو کسی گناہ گار کی ضرورت ہے؟ بھائی اللہ کو کسی کے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص مما عندی شیئا۔ اگر تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان بھی، تمہارے جنات بھی، یہ سب کے سب دنیا کے فاسق اور فاجر ترین لوگ بن جائیں، فرعون جیسے نافرمان بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت میں کوئی کمی تھوڑی آئے گی اس سے۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے۔ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ساری دنیا باغی ہو جائے، خدا کی منکر ہی ہو جائے، اللہ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ پاک کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے، گناہ گار بندے اور بندی کی توبہ پہ اتنے خوش ہو رہے ہیں جیسے کسی بانجھ کو بچہ ملنے سے، جیسے کسی پیاسے کو پانی ملنے سے، اور جیسے کسی پانی اور کھانے اور سواری کو گم کرنے والے کو دوبارہ سواری اور کھانا اور پانی ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ جبکہ وہ محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ تو جب اللہ اتنا مہربان ہو اور اتنا رحمتوں والا ہو، ایسا رحیم اور کریم ہو، تو ایسے مالک کو اگر وہ روٹھ گیا ہے تو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ بھائی منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ ایک عجیب حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، امرتک فتولیت ونہیتک فتمادیت وسترت علیک فتجرأت۔ میرے بندے، میری بندی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور تم منہ موڑتے ہو، میرے حکم کا منہ موڑتے ہو۔ وَنَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ، میں تمہیں گناہوں سے روکتا ہوں اور تم ٹال مٹول کرتے ہو، پھر اسی کو کرتے ہو۔ وَسَتَرْتُ عَلَيْكَ فَتَجَرَّأْتَ، میں تمہیں تمہارے چھپے چھپے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں اور تم روزانہ دن بدن دلیر بنتے چلے جاتے ہو اور سمجھتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اگلی بات عجیب فرماتے ہیں، اگلی بات فرماتے ہیں وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میرے بندے، میری بندی، میں تیرے گناہوں کی وجہ سے تم سے روٹھ جاتا ہوں اور ظالم تم منانے بھی نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں سندھ میں ایک عورت کا عجیب واقعہ پیش آیا، یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا۔ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک بیگم اپنے خاوند سے تھوڑی سی روٹھ گئی کسی بات سے، کہنے لگی بس میں جاتی ہوں گھر اپنے۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے اس سے آدمی ناراض نہیں ہوتا، روٹھتا ہے اس سے، اور روٹھنا یہ ایک قسم کا کسی محبت والے کے ساتھ نخرہ ہوتا ہے،
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو مناؤ، منت سماجت کرو، وہ خوش ہو جائے گا، یہ مقصد ہوتا ہے روٹھ جانے کا۔ تو اس نے کہا میں اپنے گھر جاتی ہوں بس۔ تو خاوند نے روکا بھی نہیں۔ جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تھی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی دن سے میں دیکھتی رہی کہ آپ علیہ السلام کا موڈ مجھ سے بدلا ہوا ہے، آپ مجھ سے جیسے پہلے فری تھے، جیسے پہلے پیار دیتے تھے ویسے نہیں دے رہے۔ تو پتہ نہیں مجھے بھی بے چینی شروع ہو گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اماں عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان پہ الزام لگا ہے اور باہر یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے کہا حضور میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں پہلے جب کبھی بھی میں کہتی تو آپ کہتے کیا کرو گی جا کے گھر، یہیں رہو نا میرے پاس، آپ ہمیشہ یوں کہا کرتے تھے۔ لیکن اس دن جب میں نے یوں کہا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ تو کہنے لگی میرے دل پہ اور زیادہ چوٹ لگی، رویہ بھی بدلا ہوا ہے اور آج روک بھی نہیں رہے، معلوم ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے، لیکن معلوم نہیں تھا کیا مسئلہ ہے۔ تو جب پیار والے ہوتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کا مقصد انہیں چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انہیں منایا جائے، انہیں روکا جائے۔ چنانچہ وہ عورت کہنے لگی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ خاوند بولا ہی نہیں کچھ اور یہ گھر چلی گئی۔ خاوند کوئی ایسا ستم گر اور کوئی ایسا پتھر دل تھا، ایسا کوئی نہ سمجھ اور بے وقوف تھا کہ کئی دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، 4 گزر گئے، 8 10 گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے۔ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، فون نہیں تھے۔ 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، آخر کئی سال گزرنے کے بعد اس کی بیوی کے مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو یہ کہہ رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی میں تو بہت انتظار کرتی رہی کہ میرا خاوند مجھے منانے آئے گا، مجھے لینے آئے گا، لیکن شاید میری قسمت میں نہیں تھا، اور آج میں اسی حال میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہوئی، اور یہ خبر اتنی مشہور ہے کہ اخباروں تک آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میں تجھ سے روٹھ جاتا ہوں، تم منانے بھی نہیں آتے، پرواہ نہیں کرتے تم۔ بتاؤ بھائی اللہ کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، اگر کسی کے سینے میں دل ہو نا تو اس کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے یہ 2 بول کافی ہیں، اس کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دینے کے لیے یہ 2 بول کافی ہیں۔ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میرے بندے میں تجھ سے روٹھ جاتا ہوں اور تم منانے بھی نہیں آتے، کیا کہوں تمہیں۔ آگے پھر فرماتے ہیں یا من اذا مرض شکا و بکا واذا عوفی تمرد وعصا، اے وہ کہ جب اسے میں صحت دوں تو سرکش ہو جاتا ہے، جب میں اسے بیمار کروں تو شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، بجائے رجوع کرنے کے، بجائے گڑ گڑانے رونے اور جھکنے کے شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، اور جب میں ٹھیک کر دوں تو دوبارہ سرکش بن جاتا ہے۔ ان اتیتنی قبلتک، میرے بندے تو نے اتنا کچھ کیا ہے۔ ہاں ایک اور بات بھی ہے، اذا یا من اذا دعاہ العبید ادا و لبا واذا دعاہ ربہ عارض ونآ، اے وہ کہ جب اسے بندے بلائیں تو بھاگا ہوا جاتا ہے، اور جب اسے پروردگار بلائے تو منہ موڑتا ہے۔ ان اتیتنی قبلتک ان تبت غفرت لک ولا ابالی، ان ساری برائیوں کے باوجود اور بے وفائیوں کے باوجود پھر بھی اگر تو آئے گا تو میں تجھے رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا۔ ان اتیتنی قبلتک، اگر تو آئے گا تو میں تجھے قبول کروں گا۔ وَإِن تُبْتَ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، اور اگر تو توبہ کرے گا تو میں پچھلے تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھئی ایسے مہربان اور ایسے کریم اللہ کو ہم سب کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے نا۔ اور دنیا میں کسی روٹھے ہوئے کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا منانا اللہ کو آسان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ
اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا، وہ ماں ہے جو بچوں سے پیار کرتی ہے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی محبت میں ماں کی مثال دی۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے۔ آپ صحابہ کے ساتھ مجمع لیے آ رہے تھے تو بچہ کھیل رہا تھا مٹی میں۔ آپ علیہ السلام جب دور سے آتے دکھائی دیے صحابہ کے ساتھ، تو ایک عورت ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بھاگ کے اٹھی اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور ایک طرف ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بھی یہ منظر دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا اس نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا، یہ اپنے بچے کو اٹھا کر لے گئی تاکہ اس بچے کو کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو تم؟ اترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار، تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت جو اس بچے کے لیے اتنی مہربان اور رحم دل ہے؟ تو جب اس عورت نے اس بچے کو لیا اور ایک طرف ہوئی تو یہ سارا منظر آپ علیہ السلام نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار، تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آگ میں کیسے پھینکے گی؟ یہ تو صرف ٹھوکر لگنے کے خوف سے بھاگ کے آئی اور بچے کو اٹھا کے ایک طرف ہو گئی۔ آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا، جتنی محبت اس عورت کو اس بچے سے ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہے کسی سے تو وہ ماں ہے جس کو اپنے بچوں سے پیار ہے، لیکن اگر ماں بھی روٹھ جائے تو اس کو منانا آسان نہیں ہوتا، اس کو منانے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ساتھی ایک دفعہ کہنے لگے کہ میری والدہ مجھ سے ناراض ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا راضی کرنا چاہیے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ان کی کوئی پسند کی چیز لے جاؤ بھائی، ان کا اکرام کرو، ان کے پاؤں پڑ جاؤ، رونا شروع کر دو، معاف کر دے گی، اور یہ ابھی کر لو۔ وہ اسی وقت گیا، اس کی پسند کی مٹھائی لی اور لے جا کے اپنی ماں کو پیش کر دی، اور پاؤں بھی پڑ گیا اور رونا بھی شروع کر دیا اور معافی بھی مانگتا رہا۔ پون گھنٹے کے بعد واپس آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس میں پسند کی مٹھائی بھی لے گیا، پاؤں بھی پڑا، روتا بھی رہا، منتیں بھی کیں، لیکن اس نے معاف تو کیا لیکن اس کا موڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کوئی ٹرخانے کے لیے کہتا ہے نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے معاف کیا ہے اس نے مجھے خیال آیا کہ یار دیکھو جس ماں نے جنا ہے اس کو مٹھائی بھی کھلا رہا ہے، پاؤں بھی پڑ رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور منتیں بھی کر رہا ہے، اب بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہو کے دے رہا۔ اللہ کتنا مہربان ہے کہ انسان ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کرے، ایک دفعہ سچے دل سے کہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اپنا موڈ بھی ٹھیک کر کے اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ دنیا میں اس سے پہلے کیے ہی نہیں۔ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، ایسے مہربان ہو جاتا ہے جیسے اللہ والوں پہ مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔